آئیے ایک اور واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. سنیے, آج کچھ علمی باتیں آپ کو آج پتہ چل رہی ہیں. حضرت عمر فاروق اور عمار, حضرت عمار ابن یاسر, یہ دونوں ایک سفر پر نکلے اور دونوں بڑے صحابی ہیں, دونوں قدیم مسلمان ہیں, دونوں پرانے اسلام لائے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق بھی سفر میں تھے اور عمار ابن یاسر بھی سفر میں تھے. سفر کرتے کرتے جنگل آ گیا. سوچا خطرناک جانور مل جائیں گے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہیں پر آرام کر لیا جائے اور صبح نکلا جائے گا. صبح جب ہو جائے گی تو دن کی روشنی میں سفر کریں گے, رات یہیں قیام کر لیں. ان لوگوں نے جنگل میں ہی رات میں قیام کر لیا. فجر کی نماز کا وقت ہوا, دونوں اٹھے. حضرت عمر بھی اٹھے اور حضرت عمار بھی اٹھے. اوہ, جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر بھی اٹھے اور حضرت عمار بھی اٹھے, لیکن دونوں کی حالت ایسی ہے کہ دونوں نماز نہیں پڑھ سکتے. جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے, دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. ہوتا ہے, انسان ہے. رات میں دونوں سوئے اور صبح اٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. جنبی ہو گئے, بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن پانی نہیں ہے دونوں کے پاس. پانی نہیں ہے دونوں کے پاس. نماز پڑھنا بھی ضروری اور یہاں غسل کی ضرورت, اور ایک کو نہیں دونوں کو ضرورت. حضرت عمار کہتے ہیں, اے عمر, مجھے غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں, مجھے بھی تو آ گئی ہے. اب نماز کیسے پڑھی جائے؟ نماز کا وقت ہے, نماز کیسے ادا کی جائے؟ حضرت عمار کہتے ہیں کہ مجھے ایک راستہ معلوم ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اس مجلس میں یہ فرما رہے تھے, فَإِن لَّمْ تَجِدِ الْمَاءَ, اگر تمہیں پانی نہ ملے, اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. مٹی پانی کا بدل ہے. اے عمر, ہم تیمم کر لیتے ہیں مٹی سے. حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ دیکھیے, دونوں صحابی اور دونوں اپنا اپنا دماغ لڑا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا, نبی اکرم نے جس محفل میں یہ حدیث سنائی تھی اور بتایا تھا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو, وہ وضو کے بارے میں بتلا رہے تھے. اللہ کے نبی نے وضو کے بارے میں بتایا. اس مجلس میں میں بھی موجود تھا. نبی اکرم نے یہ جو بتایا ہے یہ وضو کے بارے میں بتلایا ہے. یعنی جب تمہارا وضو نہ ہو, یعنی پاک تو ہو تم لیکن وضو نہیں ہے, اور وضو کے لیے کہیں پانی نہیں مل رہا ہے, تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے, اور تم جو بتلا رہے ہو وہ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, وہ بتلا رہے ہو, اور ہمیں غسل کی ضرورت ہے وضو کی نہیں. حضرت عمار نے کہا, وضو کے لیے تھوڑی مٹی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بھائی تیمم ایسے ہی تو ہوتا ہے, تیمم کا طریقہ یہی تو ہے. جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو یہ دونوں ہاتھ مٹی پہ مارو, ایسے پھونک لو بس, اور یہ ہو گیا. اور یہ والا ہاتھ دایاں, بائیں ہاتھ پر ایسے پھیر لو یہ, اور یہ والا ہاتھ دائیں ہاتھ پر ایسے پھیر لو. یہ تیمم ہو گیا, اور ایک ہی ضربہ کافی ہے بس. دونوں ہاتھ ایسے مارو, پھونک لو, چہرے پہ مل لو,
دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر، یہ تیمم ہو گیا۔ تو حضرت عمار نے کہا وضو کا تیمم یہ ہے، ہمیں غسل کی ضرورت ہے، ہم بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم پورے جسم پر مٹی چڑھا لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، پردہ ڈالا، اوٹ کیا، اور حضرت عمار نے زمین پر لوٹ لگا لی، لوٹ زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر لوٹ لگا لی ایسے، تاکہ پورے جسم پر مٹی لگ جائے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں مٹی پر ایسے لوٹا جیسے چار پیر والا جانور لوٹتا ہے، جیسے چوپایا زمین پر لوٹتا ہے، ایسی میں زمین پر لوٹا ہوں، اور پورے جسم پر میں نے مٹی لگا لی۔ حضرت عمار نے نماز پڑھ لی۔ لیکن حضرت عمر نے کہا نہ، یہ تو کوئی نئی چیز لگ رہی ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بتاتے کہ غسل کے لیے اگر پانی نہ ملے تو پورے زمین پہ مٹی پہ لوٹ لگا لینا، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ تو حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمار نے ایسا کر لیا اور نماز پڑھ لی، لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک پانی نہیں مل جاتا تب تک میں نماز نہیں پڑھتا۔ صبح سورج نکل گیا، یہ لوگ باہر نکلے، سفر شروع، اور جب شہر میں آئے تو جیسے ہی پانی ملا حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کیا، اور غسل کر کے آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب جب پانی مل گیا نہائے، تب نماز پڑھی۔ حضرت عمار نے پہلے نماز پڑھ لی، انہوں نے غسل کا انتظار نہیں کیا پانی کا، انہوں نے پورا کا پورا زمین پر اپنے بدن کو لوٹ لیا اور پورے جسم پر مٹی چڑھا لی اور نماز پڑھ لی۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے فجر کی نماز اس وقت نہیں پڑھی، جب پانی مل گیا غسل کر لیا تب ملی۔ حضرت عمار کہتے تھے میں نے ٹھیک کیا، اور حضرت عمر کہتے تھے میں نے ٹھیک کیا، اور دونوں بڑے جلیل القدر صحابی، دونوں بہت پرانے صحابی۔ جب یہ سفر ختم ہوا اور یہ دونوں لوگ جب مدینے تشریف لائے، جب مدینے آئے اور دونوں نے اپنا اپنا قصہ اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، ہم لوگوں نے ایسا ایسا کیا، ہم دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی اور نماز پڑھ لی، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اے اللہ کے نبی، صبح سورج نکلنے کے بعد جب پانی ملا تب غسل کیا اور نماز پڑھی۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے صحیح کیا یا انہوں نے صحیح کیا؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تم دونوں نے ہی غلط کیا۔ دیکھ رہے ہیں صحابہ سے اجتہادی غلطی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا امام غلطی کیسے کر سکتا ہے، میرا پیر غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو حضرت عمر ہیں، یہ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، بخاری کتاب و مناقب العمر پڑھیے، یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا۔ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی یہی کہتے تھے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنو، آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں کہیں گیا تو ابو بکر میرے ساتھ تھے اور عمر میرے ساتھ تھے۔ دیکھ رہے ہیں نبی کا یہ کہنا، میں فلاں جگہ گیا، ابو بکر میرے ساتھ تھے، عمر میرے ساتھ تھے۔ دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں کہیں داخل ہوا یعنی میں کسی کے گھر گیا تو جب میں گیا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے۔ خرجت انا
وہ ابو بکر و عمر، اگر میں کسی جگہ سے نکلا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے. یعنی نبی اکرم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں ابو بکر و عمر میرے ساتھ، میں جہاں رہتا ہوں ابو بکر و عمر میرے ساتھ، میں جہاں سوتا ہوں ابو بکر و عمر میرے ساتھ، میں جہاں داخل ہوتا ہوں ابو بکر و عمر میرے ساتھ. یعنی یہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں، ہر وقت مجھ سے چپکے رہتے ہیں. یعنی میرے اوڑھنے بچھونے کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں، میری ہر چیز اچھی طرح جانتے ہیں. جو نبی کے ساتھ اتنا چپک کر رہتا ہو کہ جہاں نبی عمر وہی، جہاں رسول وہی عمر، جہاں اللہ کے نبی وہی عمر. اتنا قریب ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق سے غلطی ہو رہی ہے اجتہادی. وہ غسل ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ غسل کا انتظار کر رہے ہیں اور پانی ملتا ہے تب وہ غسل کرتے ہیں اور تب نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، انہوں نے مٹی سے پورے جسم کو سان لیا تب نماز پڑھی اور میں نے نماز نہیں پڑھی، جب پانی ملا غسل کیا تب نماز پڑھی. انہوں نے صحیح کیا یا میں نے صحیح کیا؟ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دونوں نے غلط کیا. اے عمار، تم نے پورے جسم پر چوپائے کی طرح، چار پیر والے جانور کی طرح جو تم نے اپنے آپ کو پوری مٹی میں لوٹ لیا، یہ بھی تم نے غلط کیا. اور اے عمر، نماز کا اول وقت چھوڑ کر تم سورج نکلنے کا انتظار کرتے رہے اور جب پانی مل گیا تب غسل کر کے تم نے نماز پڑھی، تم نے بھی غلط کیا. وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم ایک تھا. وَكَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، تم دونوں بس اتنا کر لیتے. یعنی تیمم والا، وضو والا تیمم ہی غسل والے تیمم کو کافی تھا. لہذا وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم ایک ہی ہے. اگر پانی نہ ملے، چاہے غسل کا ہو یا وضو کا، بس تمہیں یہی کرنا ہے، دونوں ہاتھ مارنا ہے، پھونکنا ہے، چہرے پہ ملنا ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیرنا ہے اور نماز پڑھ لو. اس کے لیے نماز کے وقت کو نہیں ٹالا جائے گا، نماز کے وقت کو نہیں گھسیٹا جائے گا. میرے بھائیوں، غور کرو، حضرت عمار سے بھی غلطی ہوئی اور حضرت عمر فاروق سے بھی غلطی ہو رہی. کیا کہیں گے ہم اور آپ؟ اور میں نے بتایا کہ یہ ان کا حال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ اٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، چلا کرتے تھے. یہ ان کا حال ہے. اجتہادی غلطی کسی سے ہو جاتی اور ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر اور عمار نے جب سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا کافی تھا تو دونوں نے اپنی بات کو مان لیا، غلطی تسلیم کر لی اور کہا کہ اب ہم اسی پر عمل کریں گے جو اللہ کے نبی نے بتایا. یہی طریقہ ہونا چاہیے. آج ضد کیوں؟ میرا مولوی غلطی نہیں کر سکتا، میرا امام غلطی نہیں کر سکتا، میرا پیر غلطی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا امام، اتنا بڑا پیر کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہی سے فرقے بنتے ہیں، یہی سے تفرقے ہوتے ہیں، یہی سے فرقوں کی بنیادیں پڑتی ہیں، یہی سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، شکلالوی یہیں سے نکلتے ہیں. اگر ہر آدمی یہ کہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد اپنی غلطی مان لینا اور کتاب و سنت کو تسلیم کر لینا، یہ سب سے بڑی بہادری کی بات ہے. اس کو آپ تسلیم کریے.